بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج 2 نومبر 2024 ہفتے کا دن ہے اور کچھ بڑی اہم تفصیلات ہیں اس وقت جو سامنے آ رہی ہیں۔ ریسنٹ کچھ دن میں جو صحافی عمران خان کو رپورٹ کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں مختلف سواتوں کے اندر، وہ جو کچھ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں انہوں نے کچھ کلیمز کیے ہیں، اور وہ کلیمز کچھ اس طرح سے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ میڈیا سے بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ لازمی کہتے ہیں، یوزلی جب بھی اڈیالہ جیل میں کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کی موجودگی میں گزشتہ کچھ سماعتوں میں بالکل خاموش رہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا سے کوئی انٹریکشن نہیں کی اور نہ ہی میڈیا سے کوئی بات کی۔ اس سب کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کی بجائے پہلے پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر کچھ سوالات ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے سرکلز ہیں ان میں سے آ چکی ہے۔ وہ تصدیق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو روابط ہیں اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے رابطوں کی اصل خبر کیا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، عمران خان صاحب کی واپسی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ کسی بھی ڈیل کی صورت میں نہیں ہے، لیکن اس کے دوران جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا آغاز کیا معنی رکھتا ہے، ریسنٹ کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں وہ کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی جانب سے سسٹم کو مجبور کر سکتی ہیں۔ اس سب کے اندر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی عمران خان صاحب کے پاس بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی، دونوں کے پاس اپنے اپنے جو ہے نا پلان بی وہ ہیں، موجود ہیں۔ اگر چیزیں افہام و تفہیم سے آگے نہیں بڑھتی تو آبویسلی ڈو اور ڈائی سچویشن ہے۔ اس صورتحال کے اندر کپتان کا لاہے عمل اور کپتان کا جو پلان ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ ثاقب بشیر صاحب جو ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیشہ میڈیا سے کہتے ہیں، لیکن کل کی جو سماعت ہے اس میں بھی عمران خان صاحب نے میڈیا کی موجودگی کے باوجود میڈیا سے کچھ نہیں کہا۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ خاموش رہے اور انہوں نے ابھی کوئی سٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو یہ چیز ابھی واضح ہوتی ہے، دیکھیں دیر آر ٹو تھیوریز اس میں۔ ایک تو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی شاید کچھ معاملات چل رہے ہیں جو پس پردہ ہے، اور اس کے لیے شاید دیکھیں جی کپتان جو ہے وہ خاموش ہے۔ جب بھی عمران خان صاحب اگر خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو یقین ماننے کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا جو ہے نا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے سسٹم کو بھی یہ چیز جو ہے وہ دماغ میں رکھنی چاہیے۔ اور ریسنٹ ٹائمز کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز نے جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز نے اس طرح سے سٹینڈ لیا، بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کی رہائی، پھر عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس میں بھی رہائی ہونے جا رہی ہے ان کمنگ ڈیز۔ خان صاحب کا میڈیکل بورڈ وہ بھی بن گیا ہے، اس میں ذاتی معالج بھی آ گئے ہیں، ذاتی فیسلٹیز کے حوالے سے جو کیس ہے عمران خان صاحب کا اس پہ بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دبنگ فیصلہ دے دیا ہے۔ وکلا سے ملاقات، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی پہ زبردوس کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز خان جو ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس سب کے اندر اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونا، ابو الحسنات ذوالقرنین کو آئینہ دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو مینیج کرنے کے لیے، اس کے باوجود اس وقت ناظرین کرام صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہو سکتی۔ اس سب کے دوران بشرا بی بی صاحب کی جو ہے وہ صاحبہ کی رہائی بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں یہ چیز یاد رکھیے گا، بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اسی لیے پشاور گئیں اور اس سب میں جو لاہور آئی ہیں تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے اپنا حفاظتی ضمانت داری ضمانت کروا کے آئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے جو ان کے ساتھ قریبی صحافی ہیں، قرب رکھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اور کسی بھی کیس میں مزید جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی کے صاحبہ کے اوپر
نہیں کوئی بھی اور کیس جو ہے وہ ڈالا جائے گا اینڈ آل آف دیٹ. یہ بات آلریڈی جو ہے کی جا رہی ہے, یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے. لیکن اس سینیریو کے اندر پورے کے پورے اگر ہم لینڈسکیپ کو ایک گریٹر پکچر جو ہے وہ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے اوپر اس ڈیل کا تاثر میں پہلے زائل کرنا چاہ رہا ہوں, پھر جو خبر ہے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو خبر کی جو ہے نا سمجھ آ سکے. عمران خان صاحب کے اوپر پابندیاں نہ عمران خان صاحب کی جو کسی حالت زار, یہ سب کچھ اس طریقے سے جاری و ساری ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں, کوئی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اس میں کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور سسٹم جو ہے وہ تھکا جا رہا ہے, عمران خان صاحب نہیں تھک رہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکلاء, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وداؤٹ اینی ٹاک میڈیا وہ واپس آئے. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مقتدرہ پورے معاملات اپنے ہاتھ میں ضرور رکھے گی, سسٹم اور گورنمنٹ بھی. سینیٹر عرفان صدیقی جو ہے انہوں نے پرسوں رات یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف اصل کیسز جو بنانے ہیں وہ تو بھی 9 مئی کا ہے. یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی سارے کیسز جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں, اور توشہ خانہ 2 کیس بھی جو ہے وہ بھی الٹ جانا ہے, جس میں بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے بھی رہا ہو گئیں, اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی رہا ہو جانا ہے. اس کے بعد جسٹس فائز حمید جو ہے کورٹ مارشل ہے. اس کے بعد اصل میں جو کیس کے خد و خال جو ہیں وہ واضح ہونے ہیں, اور اس کیس میں اپنی اصل خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر لینی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس بنے گا. اور کل پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے اپنے جو چلان کی نقول دی گئی ہیں GHQ جو آرے بازار راولپنڈی میں جو کیس ہے اس کے معاملے سے جو چل پڑا ہے. یعنی یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ اندر رکھنے کا پلان ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اپنا کام وہ انہوں نے پورا رکھا ہوا ہے, ہوم ورک جو ہے وہ سسٹم نے, گورنمنٹ نے اپنا پورا کیا ہوا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. اس مرتبہ پلاننگ جو ہو رہی ہے وہ اس میں یہ چیز آپ کے سامنے وہ میں نہیں رکھ سکتا. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں PTI کے دوست آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں, لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سچویشن جو ہو رہی ہے اس وقت وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن PTI ایک اسٹریٹ موو کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے. اب یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, ان کے مشیر برائے اطلاعات جو ہے بیرسٹر سیف صاحب, وہ خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, سپوکس پرسن ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی ہے. اور یہ جیو نیوز کا پروگرام شہزاد اقبال صاحب کا ہے, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پہ لا سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں. اب یہ جو لائن ہے نا, جو لوگ جمہوریت کو دیکھیں, خان صاحب جو بات کرتے ہیں نا جس میں اختیار ہے اسی سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بڑی باریک لائن ہے, یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک باریک لائن سمجھنی, اور یہ بیرسٹر صاحب نے بھی کنفرم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین پاکستان سے تحریک انصاف سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے ہو سکے تاکہ بانی PTI اور دوسرے رہنما جو ہیں وہ رہا ہو سکے. مگر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہدف جو ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے, کسی بھی صورت ڈیل نہیں کرے گا. پاکستان تحریک انصاف نہ ڈیل چاہتی ہے نہ ہی ڈھیل چاہتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ کیس بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسز جو ہے یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے, بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنائیں گے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ایک طرف پازیٹیو قدم ہے, یہ اس وقت خاموشی جو ہے وہ بھی ایک ٹائم دیا جا رہا ہے سسٹم کو کہ وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں. اور عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں, میں اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے آئینی کردار جو ہے وہ ادا کریں. اس چیز پر بات کریں, عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی نہ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈھیل دیں, نہ مجھے کوئی ڈیل دیں, فلانی رہائی یہ وہ, بالکل بھی نہیں. وہ سب کچھ عدالتوں سے ویسے ہی ہونا ہے. اب اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ چنانچہ بیرسٹر سیف صاحب کا کلیم ہے کہ میں دوسری سائٹ پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مقتدرہ کے اس پر کیا جو ہے وہ کلیم ہے. مقتدرہ کے جو قریبی صحافی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی بتائیں, ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں, آپ کے روابط ہیں, کہ بتائیں وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس میں سم تھنگ جو ہم اگنور نہیں کر سکتے وہ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ سسٹم جو ہے نا وہ اب تھک چکا ہے, کیونکہ عدالتوں سے جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا ہے وہ میرٹ پہ مل رہا ہے, اور